السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی ایک اور نیو ایپیسوڈ میں۔ تو دوستوں، اس سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ ترغت الب کون ہے اور ان کی دین اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے اور ان کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کو جن دوستوں نے مکمل نہیں دیکھا تو وہ ابھی ہمارے اس چینل پر جائیں اور رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی تمام اقساط کو دیکھیں۔ وہاں پر آپ کو اسلام کے ہیروز کے بارے میں بہت سی معلومات جاننے کو ملے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حفص نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سیدنا ام عاصم بنت عاصم تھیں۔ آپ عابد و زاہد، بردبار، عاجزی و انکساری کے پیکر، خوف خدا سے لبریز، عدل و انصاف قائم کرنے، بھلائی اور نیکیوں کو محبوب رکھنے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے تھے۔ آپ کا شمار ان خلفاء میں ہوتا ہے جو خلفاء ہونے کے باوجود شان و شوکت اور عیش و عشرت کی زندگی سے دور رہے۔ آپ نے صرف 29 ماہ کے عرصے میں دنیا کے ایک بڑے حصے میں خوشحالی کا ایک ایسا اسلامی انقلاب برپا کیا جس کی مثال صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ آپ نے عہد خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اس وقت معاشرے کی حالت بہت بری تھی۔ امرا نے لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضے کیے ہوئے تھے۔ دین سے بہرہ روی عام تھی۔ شراب نوشی عام ہونے کے علاوہ بہت سی ممنوعات شرعیہ مملکت اسلامیہ میں رائج ہو چکی تھیں۔ آپ نے دینی، حکومتی اور معاشرتی شعبہ جات میں اصلاح کے لیے انقلابی کوششیں فرمائیں۔ آپ نے دین اسلام کی دعوت عام کرنے کے لیے تبت، چین اور دور دراز ممالک میں وفود روانہ کیے اور وہاں کے حکمرانوں کو دعوت اسلام پیش کی، جس کے اثر سے مشرق و مغرب میں کئی بادشاہوں اور راجاؤں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجبوروں، مظلوموں اور محروموں کو ان کی وہ جائیدادیں واپس دلائیں جنہیں شاہی خاندان کے افراد، حکومتی اہلکاروں اور دیگر امرا نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ آپ نے نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مٹ جانے کے خوف سے ان کو جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ شراب نوشی کے خاتمے کے لیے مختلف تدابیریں فرمائیں، مثلاً شرابیوں کو سخت سزائیں دیں اور ذمیوں کو بھی حکم فرمایا کہ وہ ہمارے شہروں میں ہرگز شراب نہ لائیں۔ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے موقع پر مسلمانوں کو تحفے، تحائف، گفٹس بھیجنے سے روکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ اکرام علیہ رضوان سے اس قدر محبت تھی کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں نازیبا الفاظ بکنے والوں کو سختی سے منع فرمایا۔ نیز یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو بھی کوڑے لگوائے۔ آپ نے ایک لنگر خانہ قائم کیا جس میں فقراء و مساکین اور مسافروں کو کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مسافروں کے لیے سرائے خانے اور ان کی سواریوں کے لیے استبل تعمیر کروائے۔ نابیناؤں، فالج زدہ، یتیموں اور معذوروں کی خدمت کے لیے غلام اور اخراجات عطا فرمائے اور بچوں کے وظائف بھی مقرر فرمائے۔ آپ کے عدل و انصاف اور حسن انتظام سے ایسا انقلاب آیا کہ زکوٰۃ لینے والے دینے والے بن گئے اور زکوٰۃ دینے والوں کو فقراء تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے تھے۔ رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوایا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ زہر دینے کی وجوہات میں ایک تو یہ بات شامل تھی کہ آپ خلفائے راشدین کے مانند خلافت کے امور چلاتے تھے، دوسری یہ
کہ ان کی وجہ سے بنو امیہ اپنی مخصوص مالی لوٹ مار نہیں کر سکے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد المالک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری بمطابق 10 فروری 720 عیسوی کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 39 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا، جو شام میں ہے۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے کل اس سیریز کی ایک اور نئی قسط میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔